امریکہ اور پاکستان اور پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان جو رومانوی داستان چل رہی تھی، رومانوی قصہ چل رہا تھا، اس میں بڑا یو ٹرن آ چکا ہے اور اب بہت بڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پاکستان سے، فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے اور جناب اردلی سرکار سے۔ وہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ آنے والی صورتحال پاکستان کے لیے بہت ہی کریٹیکل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تشویش صرف پاکستان اور پاکستانیوں کی اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے۔ کوئی آج ہے، آج فیلڈ مارشل ہیں، کل نہیں ہوں گے، آج شہباز شریف ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن ہم بھی پاکستان میں ہیں اور پاکستان بھی ہمارا ہے اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے اور رہے گی، اور اس لیے ہم جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ بے شک یہ 85 سال کی سزا سنائیں یا پھر 90 سال کی سزا سنائیں، اس سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو پہلی خبر لیتے ہیں جی۔ امریکہ نے جو وینزویلا میں اقدام کیا اور وینزویلا کے صدر کو اغوا کر کے لے گئے اٹھا کر اور ان کی اہلیہ کو، اس پہ شدید رد عمل آ رہا ہے عالمی برادری کی طرف سے، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کیوبا کی طرف سے جو صدر کیوبا نے واضح طور پر کہا ہے کہ وینزویلا کے لیے ہم اپنا خون اور اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وینزویلا میں مداخلت کی گئی اور صدر کو اغوا کیا گیا، اور کیوبا کے لیے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم کا خاص طور پہ بیان ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ ہے ایران میں 400 کلو گرام افسودہ یورینیم کو ملک سے نکالنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے، تمام جوہری تنصیبات کا سنجیدہ اور سخت معائنہ کیا جانا چاہیے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وینزویلا کے وزیر دفاع نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر آج وینزویلا کے خلاف ایسا ہوا ہے تو کل کسی بھی ریاست کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے عالمی برادری کی اور اس اقدام کی مذمت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپین کے وزیر اعظم نے بھی امریکی اقدامات کی مخالفت کر دی ہے، اور کسی ایسی مداخلت کو انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مبنی ہو اور خطے کو غیر یقینی صورتحال اور تنازعات کی طرف لے کر جائے۔ یہ تو عالمی برادری کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے امریکی نائب صدر کی طرف، امریکی نائب صدر سابق جو ہیں کمیلا ہیرس، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی انہوں نے بھی مخالفت کر دی ہے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے اقدامات سے امریکہ نہ محفوظ ہوا ہے، نہ مضبوط ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اور صدر وینزویلا کے صدر کا غیر قانونی، ظالم اور آمر ہونا اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ امریکی حملہ غیر قانونی ہے اور غیر دانشمندانہ ہے۔ حکمرانوں کی تبدیلی یا تیل کے لیے جنگوں کو امریکی طاقت کا مظہر بنایا جاتا ہے، لیکن اس کی قیمت امریکی عوام کو اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ سابق امریکی صدر نے، نائب صدر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اسی طریقے سے امریکن کانگریس مین جو ہیں وہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور احتجاج بھی ہو رہا ہے، عوامی سطح پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ جی کہ نیو یارک کے میئر نے زہران ممدانی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ٹیلی فون پہ بات کی اور اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں، اور میں نے اپنے کنسرنز اور اپنی اپوزیشن جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی ہے، اور انہوں نے یہ پبلکلی یہ بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی وینزویلا کے صدر کے اغوا اور وینزویلا میں جو کارروائی کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی طرف سے خاص طور پہ سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے فوری طور پر وینزویلا کے مغوی صدر جو ہیں ان کی رہائی اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا فوری مطالبہ کیا ہے، اور چین کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی بالادستی کے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور وینزویلا کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں، اور لاطینی امریکہ اور ریجن کے امن و تحفظ کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عالمی برادری کیا کہہ رہی ہے، اور اس وقت عالمی سطح پہ اس کی کیا رائے ہے، اور امریکہ کے اندر کیا پوزیشن ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری طرف سے جی ابھی تک
وینزویلا کے صدر کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے دفتر خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اتنی پھس پھسی سٹیٹمنٹ ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر پاکستان نے اس وقت سخت موقف اختیار نہ کیا اور دو ٹوک انداز میں اس بات کی مذمت نہ کی اور جارحیت کے خلاف آواز نہ بلند کی، تو اگلی جو منزل ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو کہ اس وقت وینزویلا کے معاملے میں ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کے طاہر حسین اندرابی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان میں وینزویلا میں بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تمام فریقین تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تمام فریقین کون سا بھائی فریق ایک ہی ہے، اور آپ وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، ان کے صدر کی جو اغوا کیا گیا اس کی حامی ہیں یا مخالف ہیں یہ بتائیں، اور جو جارحیت ہوئی ہے اس کے حامی ہیں یا مخالف ہیں یہ بتائیں۔ آپ وینزویلا کے عوام کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فریقین پر تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت، تو فریق تو ایک ہی ہے جس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جارحیت ختم کریں اور وینزویلا کے صدر کو رہا کریں اور مداخلت مت کریں۔ جو امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کم از کم آپ انہی کو لے لیں، تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ناگزیر ہے، اور پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور وینزویلا میں مقیم پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کے اقدامات جاری ہیں۔ یہ سچویشن ہے جی ہماری دفتر خارجہ کی، اور دفتر خارجہ جو ہے آپ یوں ہی سمجھیں کہ اس نے وینزویلا کے معاملے میں ایک بار پھر ٹھس کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کھاؤ خصمانو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کہ خطرناک چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگلی سٹوری ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ دا گارجین کی رپورٹ ہے، برطانوی اخبار ہے گارڈین، ان کی رپورٹ ہے، اور اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ وینزویلا کے بعد ٹرمپ کا اگلا ممکنہ ہدف ایران اور ڈنمارک ہے۔ یہ خبر جناب آ چکی ہے، اور یہ اب آرٹیکلز آ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہیں تک معاملہ نہیں رکے گا بلکہ اس سے آگے معاملہ جائے گا، اور اب بات کی جا رہی ہے ایران کی۔ تو میں نے آپ کو اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھی بیان پڑھ کر سنا دیا، اور کچھ ہی دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ جو ایران میں فسادات ہو رہے ہیں اور جو احتجاج ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف، اگر ان پہ گولی چلائی گئی اور اگر ان کو کوئی جانی نقصان پہنچایا گیا تو پھر ہم براہ راست حملہ کریں گے، اس طرح کا سٹیٹمنٹ بھی ان کو دے چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کے معاملات جو ہیں وہ جارحیت کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک نئی طرح ڈالی ہے، نیو ورلڈ آرڈر، کہ ہم کسی بھی ملک میں کارروائی کر سکے ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو بھی، یا کسی بھی حکومتی اتھارٹی کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ سخت سیکورٹی ہونی چاہیے تھی پریزیڈنٹ کی، اور وہ اتنی آسانی سے آپریشن کیسے ہو گیا۔ اور پھر جو نئی خبر آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ وینزویلا کی طرف سے کہ 40 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس آپریشن میں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ اس میں کچھ زخمیوں کی انہوں نے تصدیق کی تھی، ہلاکت کی نہیں، لیکن وینزویلا کی طرف سے آیا کہ جناب اس میں اچھی خاصی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور 40 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس آپریشن میں۔ تو لیکن یہ بات سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا وینزویلا کی فوج کے اندر سے کچھ آوازیں ملی ہوئی تھیں، کیا ان کی طرف سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، بالکل اسی طریقے سے جیسے ایبٹ آباد آپریشن کیا گیا تھا اسامہ بن لادن کا، تو اس وقت ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ افغانستان سے اڑے تھے جہاز، پھر درمیان میں ریفیولنگ کی امریکی ہیلی کاپٹر، اور وہاں پہنچے تھے ایبٹ آباد، اور اپنی کارروائی کر کے بحفاظت بخیر و خوبی وہ واپس بھی چلے گئے تھے، اور واپس جانے کے بعد امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا، اور اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی، اور کالا ڈھاکہ تھا شاید علاقے کا نام، تو وہاں سے یہ سارا کچھ ریفیولنگ بھی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اب اس کے اثرات کیا ہیں، کیونکہ اثرات یہ ہیں جی کہ پاکستان سے مطالبہ کیا جائے گا، کہ کیا جا رہا ہے، بلکہ کیا جائے گا نہیں، کیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس طرف ہیں۔
جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، کیونکہ لنچ بھی کیا ہے اور وائٹ ہاؤس میں ایک نہیں 2 لنچ کر کے آئے ہیں، ایک اکیلے اور ایک اردلی سرکار کے ساتھ. اور کافی عرصے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریف بھی نہیں کی، شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف نہیں کی، اور پاک بھارت جنگ بند کروانے کا کریڈٹ بھی نہیں لیا، پاکستان کی طرف سے جہاز گرانے کی بات بھی نہیں کی ایک طویل عرصے سے. اور اس دوران یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اب جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ جو وعدے کیے ہیں تو پھر اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جو کمٹمنٹ تھیں اس کو پورا کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ادھر سعودی عرب اور یو اے کے درمیان جو تنازع شروع ہو چکا ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور نہ ہی اتنی جلدی ختم ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب زیرو ٹالرنس ہے اس کی کہ یمن میں ایسی کسی پراکسی کو قبول نہیں کیا جائے گا، ایسی کسی دراندازی کو یا سہولت کاری کو نہیں کیا جائے گا ایکسیپٹ جس کا مقصد ہو کہ یمن میں اسرائیل کی کوئی پراکسی جو ہے وہ وہاں پہ کام کرے اور وہاں پہ ٹک جائے. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یو اے کو اس وقت سعودی عرب جو سمجھ رہا ہے وہ اس کو اسرائیل کی دوستی کے طور پہ، اسرائیل کے دوست کے طور پہ لے رہا ہے اور اسرائیل کے طرفدار کے طور پہ وہ یو اے کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے ایم بی ایس نے، سعودی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سخت ریئیکشن دیا تھا جب یہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے اسلحہ بھی تباہ کیا اور اس کے بعد پھر انہیں فوراً فوج بھی نکالنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا یو اے کو کہ وہاں سے فوج نکال لی جائے. تو یہ ٹینشن ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ کشیدگی نے ابھی بڑھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کو بڑا مسئلہ کیونکہ ہے، یقینی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے امریکی سعودی وزیر خارجہ سے بھی بات کی اور یو اے کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی. شہباز شریف صاحب ایم بی ایس سے بات کر چکے ہیں. یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور یقیناً ملٹری لیول پہ بھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ادھر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا چائنا کے ساتھ، آپ ایس سی او پہ جائیں گے یا پھر برکس میں آئیں گے، کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ چائنا کے امبریلا کے نیچے ہے، وہ بیجنگ کے ساتھ ہے. تو آپ اس میں رہنا پسند کریں گے یا پھر برکس میں جو کہ امریکہ کا اتحاد ہے چائنا کے خلاف، اس میں جانا پسند کریں گے. یہ فیصلہ اب پاکستان کو کرنا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. پھر ادھر آئے گا آپ کا یو اے اور سعودی عرب، آپ کس کے ساتھ ہیں، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی پراکسی جو ہے نہ اس کو قبول کریں گے، نہ پراکسی کے کسی سہولت کار کو، نہ کسی طرفدار کو. تو ادھر پھر آپ کا یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان آپ کو انتخاب کرنا ہے. تو معاملہ بڑا ٹرکی سا ہے. تو یقیناً ہم چائنا کے ہمسائے بھی ہیں اور سی پیک موجود ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو موجود ہے، پھر ہماری دفاعی معاہدے ہیں اور دفاعی تعاون کوآپریشن بہت ہے. پاکستان نے 2 دفعہ بھارت کو پچھلے 3 سالوں میں سبق سکھایا ہے اور دونوں دفعہ چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان اور چائنا کی جو کو پروڈکشن ہے اس سے استفادہ کیا گیا. یہ صورتحال ہے. اور پھر چائنا نے آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی، بہت پرفیکٹ شیئرنگ کی، جس کے نتیجے میں بھارت کو مزید جارحیت کا موقع نہیں ملا. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب اس سارے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو آنے والے جو ہفتے ہیں کافی امپورٹنٹ ہیں. اب آتے ہیں ذرا داخلی سیاست کی طرف، کیونکہ داخلی سیاست بھی اس میں بھی کوئی شدت آ رہی ہے. پہلی خبر ہم لیتے ہیں پہلی خبر ہے سہیل آفریدی صاحب کا دورہ کراچی. آج انہوں نے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرنا ہے. انہیں دعوت دی ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اور ان سے خطاب کریں گے سہیل آفریدی صاحب اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے. دوسری جانب انہوں نے جانا ہے کراچی اور جمعے کے دن کراچی پہنچ رہے ہیں. کراچی جانے سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ ذرا بہت دلچسپ ہے، اور وہ ہے جناب کہ کراچی میں اسلحہ بارود پکڑا گیا ہے اور اس میں دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا ہے. یہ خبر ہے کہ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا. سیکیورٹی اداروں نے شہر میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ سیکیورٹی حکام کے مطابق بلدیہ رئیس کوٹ میں کارروائی 4 ٹن سے زیادہ
دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے، اور اس سیکورٹی حکام نے گیس کے سلنڈرز اور منی ٹرک بھی تحویل میں لے لیا، اور یہ کارروائی زیر حراست دہشت گردوں کی نشاندہی پر کی گئی ہے، اور ٹرک میں دھماکہ خیز مواد بھر کر آئی چندری گڑھ روڈ پر دہشت گردی کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور سیکورٹی حکام کے مطابق برآمد شدہ بارودی مواد کو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا اور دھماکہ خیز مواد میں ڈرموں میں بھر کر شہر میں منتقل کیا گیا تھا، اور 60 ڈرم اور 5 گیس سلنڈر قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ اب یہ خبر ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے وزٹ کرنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو پبلکلی کہہ رہی ہے اوپنلی کہ ہم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی صاحب نے انوائٹ بھی کیا، دعوت بھی دی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ چائے اور کھانا جو بھی پسند فرمائیں آپ، یقیناً آپ ہمارے ساتھ آئیں سی ایم ہاؤس۔ تو ایک طرف تو یہ چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری جانب یہ جو 40 ٹن وزنی 4 ٹن جو وزن بھاری بھرکم مواد برآمد ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلی خبر تو یہی ہے، کیونکہ پہلا شک یہی جاتا ہے کہ جناب یہ صرف اور صرف سہیل آفریدی صاحب کا وزٹ ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ از خود مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو سنجیدہ لیں تو پھر بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ مواد جو ہے وہ پہنچ کیسے گیا، اور یہ کہاں سے آیا اور کس نیت سے آیا، تو یہ پہنچا کیسے ہے؟ تو دونوں صورتوں میں تشویش ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی برآمد ہوں گی۔